بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل زیر زبر۔ اس سے پہلے کے جو ویلاگس ہیں پیرنٹنگ کے اوپر، اس میں نے 2-3 سال تک کے بچوں کے بارے کی جو پرابلمس ہو سکتی ہیں اور ان کو پیرنٹس کو کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے بچہ جب اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے اور اسکول جانے سے وہ گھبراتا ہے یا اسکول جانا نہیں چاہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسکول فوبیا یا اسکول اینزائٹی، تو وہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ صبح اسکول نہیں آنا چاہتا، یہ اسکول جانا ہی نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے میں نے اسکول میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو بچوں سے اسکول چھٹی کی آپشن ہی لے لینی چاہیے، ان کے دماغ میں یہ بات انڈائریکٹلی بٹھا دیں کہ بیٹا آپ کے پاس اسکول نہ جانے کی آپشن کوئی نہیں ہے۔ وہ کیسے بٹھائیں گے میں بتاتا ہوں۔ مطلب جس دن صبح کے وقت بارش بھی ہو رہی ہے نا، آپ کہیں چلو بھی تیار ہو، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، یہ چھتری لیتے ہیں ہم، یا اگر گاڑی میں ہے تو گاڑی میں آ جاؤ، اور اگر گاڑی نہیں ہے تو یہ چھتری پکڑتے ہیں، ہم جاتے ہیں، اسکول تو جانا ہے، اسکول تو کھلا ہوگا، بارش بھی اگر ہو بھی رہی ہے تو اسکول تو کھلا ہوگا۔ 2-3 موقع ایسے آئیں گے کہ مثلا آپ گھر میں کوئی فنکشن ہے، آپ کے بیٹا صبح اسکول کو جانا ہے آپ نے، یہ نہ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ یہ 2-3 واقعات جب ہوں گے ان کی لائف میں، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اسکول سے چھٹی کی آپشن بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، انلیس کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ بچہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ اسکول کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کے اسکول نہ جانے کی۔ مطلب وہ صبح کے وقت اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں کہ جی میرے امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کی بات کو اگنور کریں، ڈاکٹر ضرور کنسلٹ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن اسی وقت جو فوراً ریئیکشن ہوتا ہے نا کئی دفعہ پیرنٹس کا، اچھا سر میں درد ہو رہا ہے، چلو بیٹا سو جاؤ، یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اچھا بھائی یہ آج اسکول نہیں جائے گا، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سو جاؤ۔ ڈاکٹر کنسلٹ کریں، اس کے لیے دوا لائیں، ضرور ڈاکٹر سے ملیں، شام کے وقت اس کو لے بھی جائیں، اس وقت اس کو کوئی دوا شوا پلا کے اس کو اسکول بھیج دیں۔ بات وہی ہے کہ اس کو یہ اس تک بچے تک میسج نہیں جانا چاہیے کہ بیٹا اگر تم اس قسم کے کوئی بہانے کرو گے تو پھر آپ کو چھٹی مل سکتی ہے، تو پھر یقین جانیے گا اس کے بہانے ہی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو اس نے لائف گزاری ہے اس میں وہ صبح 7 بجے نہیں اٹھتا تھا، اس میں سے کبھی 9 بجے اٹھتا تھا، کبھی 10 بجے اٹھتا تھا، کبھی 8 بجے اٹھتا تھا، اپنی مرضی سے اٹھتا تھا۔ تو اب جو اس کی لائف آ گئی ہے، اسکول میں داخل ہو، اس کی وجہ سے اس کو کم از کم 7، 6:30، 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے۔ تو وہ شروع میں بہت سے اس کے وجوہات پیش کر سکتا ہے۔ ایک وجہ ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے بچوں کی کہ انہوں نے کام نہ کیا ہو، یا کلاس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ اسکول جانے کو اوائڈ کر رہا ہے، کوئی دوسرا بچہ اس کو کلاس میں اگر تنگ کر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ اسکول جانے سے ڈر رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے اس کو اسکول بھیجنا ہے، اور اسکول میں جو ٹیچر ہے ان سے آپ نے کنسلٹ کرنا کہ بھئی یہ میرا بچہ جو ہے اسکول آنا نہیں چاہ رہا، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یا یہ وجہ۔ پھر جب آپ دونوں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں گے نا، اسکول کی ٹیچر اور پیرنٹس، جب یقین مانے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو یہ آپشن دینی شروع ہو جائیں گی کہ اچھا اگر یہ وجہ ہوگی تو تم چھٹی کر سکتے ہو، اگر سر میں درد ہوگا تو چھٹی کر سکتے ہو، پیٹ میں درد ہوگا تو چھٹی کر سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کریں یا آپ اس کو کوئی دوائی بھی بالکل نہ دیں، اس کے سامنے آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ اگنورنس کا ہی ہونا چاہیے، کہ آپ اس کو اگنورنگ بیہیویئر کے ساتھ آپ ہیں، اگر بیٹا کوئی بات نہیں، اب آپ یہ چھوڑو اور اسکول کو دیر ہو رہی ہے، میں پھر شام کو ڈاکٹر سے بات کروں گی، کیا مسئلہ ہے۔ یہ جب آپ کا بیہیویئر ہوگا نا، جب اس بچے کو یہ پتہ لگے گا کہ نہیں میں ان سب کسی بھی اس میں نہیں ہو سکتا، مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، تو ضرور وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے
تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ اپنی ایک دن پہلے کی جو رات کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو اس کے رات کو سونے کے ٹائمنگز ہیں، وہ اس کے کہیں اس کو تنگ تو نہیں کر رہا ہے بچے کو، کہ رات کو وہ 12 بجے سو رہا ہے، اور 12 بجے وہ سب سوتا تھا تو وہ تو 9-10 بجے اٹھتا تھا، اب اسے 7 بجے اٹھنا پڑ رہا ہے، تو بھائی 12 بجے کی بجائے وہ 9-10 بجے سو رہا ہے۔ اگر وہ 9-10 بجے سو رہا ہے تو وہ پھر یقین مانے وہ 7 بجے 6:30 بجے اٹھ جائے گا، لیکن اگر وہ وہی 12 بجے رہے پھر نہیں اٹھے گا وہ۔ اچھا، ایک اور بڑی کامن ریزن ہے کہ جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی بچہ لانگ ویکیشن سے دوبارہ واپس اسکول میں جاتا ہے تو وہ جاتے ہوئے نخرے کرتا ہے، یا وہی میں نے کہا نا کہ پیٹ میں درد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کیونکہ اس کی وہ عادت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایک تو سمر ویکیشنز آتی ہیں، وہ ظاہر ہے سب سے لمبی تو وہی ہوتی ہیں 2-2.5 مہینے کی۔ اس کے علاوہ اگر بچہ کبھی بیمار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری، کوئی ٹائیفائڈ وغیرہ آئی جس کی وجہ سے اسے 2-3-4 ہفتے بھی اسکول سے ایبسنٹ رہنا پڑا، تو اس صورت میں جب وہ دوبارہ جائے گا تو وہ جاتے ہوئے تھوڑا سا وہ نخرے کرے گا، کیونکہ اب اس کی روٹین بدل گئی۔ پہلے وہ 11 بجے تک آرام کرتا تھا گھر پہ، بیمار بھی تھا بے شک لیکن گھر پہ رہتا تھا، رات کو لیٹ سوتا تھا، تو اس وقت بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے بچوں کے اس قسم کی حرکتیں کرنے کی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، یا میرے ابھی بھی آج بھی سر میں درد ہے، یا میں ابھی میری نیند نہیں پوری ہوئی، امی آج کی چھٹی کرا دیں۔ لیکن آپ نے اس کی ایسی کوئی بات ماننی نہیں ہے۔ یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں تمام والدین کو کہ شروع میں ہی اسٹارٹ میں بچے کے اسکول کریئر کے اسٹارٹ میں ہی چھٹی کی آپشن اس سے لے لیں، اس کو میسج یہ پہنچائیں انڈائریکٹلی کہ بھائی چھٹی جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں بنی، اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے چھٹی نہیں بنی، اسٹوڈنٹ کے لیے چھٹی وہی سیٹرڈے سنڈے کی ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ عام طور پہ چھوٹی عمر میں جو بچے یہ حرکتیں کرتے ہیں، یا بالکل اسٹارٹ میں جو کرتے ہیں جب وہ ابھی داخلی ہوئے ہوتے ہیں اسکولس میں، تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیمپرڈ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ جو کیئر میں بچے پلے ہوتے ہیں، جو جن کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا اتنے لوگوں کے ساتھ، اور بالکل ان کو ایک بہت ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا کلوز انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، بس ماں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے اور باپ نے ہر وقت اپنے سامنے اس کو بٹھایا ہوا ہے، تو جب وہ ایک انجان ماحول میں جاتا ہے تو وہ جا کے وہاں پہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب اسے انزائٹی ہوتی ہے تو پھر اسے کئی دفعہ نوزیا بھی ہو جاتا ہے، انزائٹی کے ساتھ نوزیا تو آتا ہی ہے نا، پھر تو اسے نوزیا بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جانے سے بھی پھر اگلے دن گھبراتا ہے، جب اس کو وہاں اسکول میں جا کے چھوٹے چھوٹے فیصلے اپنے خود کرنے پڑتے ہیں کہ میں نے واش روم کے لیے کس کو کہنا ہے، میری پینسل اگر کسی نے لے لی ہے تو میں نے اس سے واپس کیسے لینی ہے، میں نے اب کون سی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اس سیٹ پہلے تو گھر والے اس کو کہتے تھے کہ بیٹا اس کرسی پہ نہیں، اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو گے تم، بیٹا ادھر نہ بیٹھنا، یہ کرسی نیچے ہے، یہاں پہ آپ زیادہ آرام سے بیٹھو گے۔ تو پہلے تو ماما اور پاپا بتا دیتے تھے، اب اسے یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں یہ سب خود کرنے پڑ رہے ہیں، کئی دفعہ اسے بزور بازو بھی اپنی بات کلاس میں اپنے کسی کلاس فیلو سے منوانی پڑ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ کلاس میں سیکھتا ہے اور کلاس میں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے کوشش یہ کریں کہ بچے کی جب بھی تربیت کریں اس کی تربیت ایک تھوڑے سے اس کو موقع دیں اپنے آپ کو بھی ایکسپریس کرنے کا، اپنے آپ سے بھی کام کرنے کا، یہ نہ صرف اس کے اسکول لائف میں کالج لائف میں بلکہ آگے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے گا تب بھی اس کے فائدے میں ہوگا۔ اور ایک بات پیرنٹس تو اینڈ پہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ پھر بھی کسی مجبوری کے تحت، وہ صبح کو بچہ بہت ہی زیادہ شکایت کر رہا تھا اپنے پیٹ درد کی یا اس کی، اور اس کو چھٹی کروانی آپ کے پڑ گئی ہے، تو یقین کریں وہ چھٹی اس کی آپ نے انٹرسٹنگ نہیں بنانی، یہ نہ ہوگا چلو آج تو اب یہی بھی اسکول نہیں گیا ہم پکنک پہ چلتے ہیں، یا چلو آج یہ اسکول نہیں گیا میں آپ کو مووی لگا کے دیتی ہوں آپ جب تک یہ مووی دیکھ لو، یا چلے جاؤ بیٹا اب تم جا کے اپنے کزنس کے گھر چلے جاؤ وہاں جا کے کھیلو۔ آپ نے اس کی چھٹی کو بہت بورنگ بنانا ہے کہ وہ سوچے کہ میں کہاں پھنس گیا، آج اس سے اچھا اسکول ہی چلی جاتا یا چلی جاتی، میں تو وہاں پہ 2-4 بچے تو ہوتے ان کے ساتھ میں کھیل کود تو کر لیتی۔ تو اس وجہ سے
بچے کے اسکول میں انٹرسٹ لینے میں ٹیچرس جتنی امپورٹنٹ ہیں اتنے ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ پیرنٹس ہیں، اور ابتدائی سالوں میں ان دونوں کا آپس میں رابطہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔